السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا فوت شدگان کی طرف سے کی گئی قربانی کے گوشت سے خود کچھ کھا سکتے ہیں، یا جیسے بعض کہتے ہیں کہ خود نہیں کھا سکتے اور سب تقسیم کرنا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بیسیکلی یہ دو سوال ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اٹ سیلف کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی جائز ہے، کیونکہ یہی بات اگر صحیح سمجھ آ جائے تو اگلے سوال کی نوبت ہی نہیں آتی کہ اس کے گوشت کا کیا حکم ہے، کیونکہ شریعت میں فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جامع ترمذی سے جو علی رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اول تو محدثین نے اسے نقل کرنے کے بعد ضعیف اور ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ بالفرض اگر اسی کو ہی دلیل بنائیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، تو اسی بنا پر صرف وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے، اور ان کے علاوہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نہ اپنے کسی عزیز و اقارب فوت شدہ کی طرف سے۔ کبھی کسی ایک صحابی نے کسی فوت شدہ کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کی۔ شریعت میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے۔ اس سے بھی بعض لوگ غلط استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے اور دوسری قربانی اپنی امت کے فوت شدگان کی طرف سے کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جانور اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی زندہ، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں عمن لم یضح من امتی، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی زندہ۔ تو فوت شدگان کو تو مخصوص کرنے کا ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جتنے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں کر ڈالیے، خواہ ایک حصہ یا ایک جانور یا زیادہ جانور بھی، جیسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور یہ آپ اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے تھے، اور گھر والوں میں زندہ فوت شدگان سب آ جاتے ہیں۔ تو شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے فوت شدگان کو ثواب ملے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا اس میں کسی طرح سے کوئی کنیکشن ہے، جو آپ سے کسی نیکی میں یا آپ ان سے کسی نیکی سے کوئی بھی نسبت رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وسعتوں سے، رحمتوں سے ثواب اجر پہنچانے والا ہے۔ ان اللہ شاکر علیم۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ فوت شدگان کی طرف سے مخصوص قربانی کرنا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت، کوئی جواز نہیں ہے، تو گوشت کھانے کا حکم خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ یہی حجۃ الوداع کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، ہر جانور کے گوشت سے آپ نے کچھ حصہ لیا، اسے ایک برتن میں ڈالا گیا، پکایا گیا، اور آپ نے اس سے تناول فرمایا۔ اور پھر سورہ حج آیت 36 ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی غنی، فقیر، امیر، غریب سب کھائیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ حج کی ہی آیت 28 ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ کھاؤ اور محتاجوں، تنگ دستوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں وَادَّخِرُوا کے بھی الفاظ ہیں، کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ تو یہ کہنا کہ خود نہیں کھا سکتے بالکل بے بنیاد ہے۔ اور جو منع کیا جاتا ہے، یعنی جب صدقہ میں سے آپ نہیں کھا سکتے تو وہ صدقات ہیں جو فرضی ہوں، مثال کے طور پر زکوٰۃ یا کفارہ یا نذر، کیونکہ اس میں اصل یہ ہے کہ اغنیاء سے لے کر فقراء کو دیا جائے، تو اس میں امراء کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ وہ خود نہ کھائیں، کیونکہ وہ اتنی مخصوص تعداد میں وہ رقم غریبوں تک پہنچانی ہوتی ہے۔ جبکہ نفلی جتنے بھی صدقات ہیں تو اس میں افضل یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں تک پہنچائیں، اور وگرنہ سب مل کر کھائیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ جیسے آپ کچھ بناتے ہیں، پکاتے ہیں، پکواتے ہیں، خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں۔ جہاں تک قربانی کا گوشت ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی کے گوشت کا حکم، تو یاد رہے کہ اس کے حوالے سے خاص تاکید ہے، اور یہ تاکید اس لیے ہے کیونکہ اس وقت بھی مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ قربانی کے جانوروں سے خود کچھ نہ کھائیں،
کیونکہ سورہ حج کی انہی آیات کی تفاسیر میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ مشرکین اس گوشت میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اسی بنا پر خاص رخصت دی گئی، اور یہ مستحب ہے، مسنون ہے کہ اس گوشت میں سے خود کھایا جائے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کریں اور پھر خود نہ کھائیں، تو یہ بالکل بے بنیاد اور غیر صحیح ہوگا، غلط ہوگا۔ واللہ